ضمنی انتخابات کے رزلٹس آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ناکام رہی اپنی کیمپین میں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے جو بہت سارے اینالسٹ بھی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے اور اخباروں میں بھی آ رہا تھا، خلاف توقع جو ہے وہ 15 سیٹیں جیت لیں۔ یہ تو سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ ہمارے کرنے کے لیے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک فوراً امپیکٹ آیا اسٹاک مارکیٹ میں بھی، جو میں آج ابھی خبریں پڑھا تھا کچھ دیر پہلے تک 1000 پوائنٹ گر پڑی تھی، اور پاکستانی روپی بھی سلائڈ کر گیا، یعنی کہ ڈالر کے مقابلے میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کوئی تقریباً 224 روپے تک پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دن کے اختتام تک کم ہو جائے، لیکن سو ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو ہم آج تو میں دو باتیں کرنا چاہوں۔ ایک بات تو یہ کہ سیاست اور معیشت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اسی کو ہم آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جو بات ہمارے لیے وہ ہم اس کو کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سرمایہ داری نظام کے اندر، یعنی کہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹس۔ مارکیٹس جو ہیں وہ ایک چیز سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے انسرٹنٹی، یعنی کہ کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے، اس سے مارکیٹس کو اس کے اندر جو موجود لوگ ہیں، ظاہری باتیں انسان ہیں، اور کیا کہتے ہیں بڑی بڑی فارمز ہیں، بینکس ہیں اور ادارے ہیں، یہ سب لوگ مل کے مارکیٹ کو آپریٹ کرتے ہیں یا اس کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں۔ ان سب کو انسرٹنٹی بہت بری لگتی ہے۔ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ مارکیٹس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ثابت ہوتا ہے، اور یہ جو انسرٹنٹی ہے یہی ہمیں نظر آ رہی ہے جو مارکیٹس کے آج کے سینٹیمنٹ سے، جو آج مارکیٹ میں ہوا ہے فارن کرنسی کی مارکیٹ میں اور اسٹاک مارکیٹ میں، وہ اسی انسرٹنٹی کو دکھاتی ہے، کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب انسرٹنٹی کیوں آئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ 15 سیٹیں جیت گئی ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پنجاب میں حکومت بنا لیں گے۔ اگر تو یہ کوئی عام صورتحال ہوتی جس میں ہمیں پتا ہوتا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور پنجاب کے اندر ایک دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی، تو یہ سب کچھ ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہ کریں، لیکن چونکہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو کہ فروری سے ملک میں سٹارٹ ہوا ہے، مارچ سے ملک میں، اور پھر اس میں مارچ میں شدت آتی ہے۔ تو یہ جو ضمنی الیکشن کے نتائج ہیں یہ بھی ہمیں اسی کانٹیکس میں دیکھنے پڑیں گے، اور فروری مارچ سے ہمارے ملک کے اندر سیاسی انسرٹنٹی جو ہے، سیاسی طور پہ غیر یقینی صورتحال، ٹھیک ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ ہے وہ کس کے پاس رہے گی۔ تو ابھی پی ٹی آئی کی جو فتح ہے، جس کے بعد وہ شاید حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طرح کہ سب لوگ توقع کر رہے ہیں، اس سے ایک اور بہت سے بڑے سوال نے جنم لے لیا ہے کہ آیا فیڈرل حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ہم ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ریچ کر چکے ہیں، جو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے ریٹیفائی کرنا ہے، وہ کچھ 3 سے 6 ہفتوں کے اندر یہ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بھی ایک طرح سے اب ایک سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بدل جاتی ہے تو آیا ہم آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، اسی صورت میں کریں گے؟ آیا پاکستان جو ہے وہ ساری کمٹمنٹس جو اس حکومت نے کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، موجودہ حکومت نے، اس کو آنے والی حکومت پوری کر سکے گی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آنے والی حکومت کون؟ اگر تو پی ایم ایل این حکومت میں واپس آتی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو اس ایگریمنٹ سے کمیٹڈ رہیں گے۔ لیکن اگر پی ایم ایل این کی حکومت واپس نہیں آتی اور پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے یا کچھ اور کوئی اور کھچڑی بن جاتی ہے پاکستان میں، تو سیاست میں کھچڑی بننے میں دیر نہیں لگتی، تو پھر ایک بہت غیر یقینی صورتحال۔ تو اب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کوئی بھی اپنے اب تو آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل گیم ہے اٹس سڈنلی اوپن، تو آپ کو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ نہیں پی ایم ایل این کی حکومت واپس آ جائے گی، یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سویپ کر جائے گی اور اپنی حکومت بنا لے گی۔ تو ایک انسرٹنٹی ہے، تو انسرٹنٹی جو ہے وہ مارکیٹس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں ڈسٹرب کرتی ہے؟ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب جو پیسے کی ویلیو تھی وہ لنک تھی
सोने के साथ आपको गोल्ड रिजर्व रखने पड़ते थे, फिर इनडायरेक्टली सोने के साथ रिजर्व हुई क्योंकि ब्रेटन वुड्स के बाद 1944-45 के बाद सिर्फ यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड रिजर्व से लिंक था और बाकी सारी करेंसीज जो थी वो यूएस डॉलर के साथ लिंक थी, तो इनडायरेक्टली गोल्ड के साथ वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया 73 के बाद, जब यूएस ने यूनिलैटरली डिसाइड किया कि उसने डॉलर से अपने गोल्ड से अपनी करेंसी को डीलिंग करना है, तो उसके बाद से करेंसीज जो हैं उनको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं कि ये फियाट करेंसीज हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की डिसीजन के ऊपर चलती हैं, रियासत के डिसीजन के ऊपर चलती हैं कि हमने इसी करेंसी को इशू करना है और इसके अंदर अब इसकी वैल्यू जो है वो एक लिहाज से डिटर्मिन करती है कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है, जो मार्केट्स का कॉन्फिडेंस है इस करेंसी, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि जी अच्छा उनके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, एक ये है। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि ओवरऑल मईशत की सूरत हाल कैसी है, यानी कि इकोनॉमी चल कैसे रही है, उसके अंदर किस किस्म के खतरात मौजूद हैं, किस किस्म के पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं, कंट्री अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो ट्रेड जो है वो डेफिसिट में कंडक्ट करेगा या सरप्लस जनरेट करेगा वगैरह। और ये जब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं और इदारे हैं, ये जब इनका कॉन्फिडेंस इस सारी चीज़ों के ऊपर शेक करता है तो जो करेंसीज की वैल्यू हैं वो भी शेक करती हैं, ठीक है। इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर किसी मुल्क ने कर्जे लिए हुए हैं तो तो उसके ऊपर वो उसको डेट रीपेमेंट कर सकता है कि नहीं, उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट वापस कर सकता है कि नहीं, या जो उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट्स हैं वो कर सकता है। तो हमने ये देखा कि फरवरी मार्च के बाद जब अनसर्टनिटी आई और पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो बहुत अरसे से डेवलप हो रहा था वो जब खुल के सामने आया तो पाकिस्तान के ऊपर भी सारे सवाल आए। इन सारी वजहों की वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान की मईशत है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत शेक, और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जब बढ़ती है तो ये मजीद शेक होता है। तो इसलिए आगे आने वाला रास्ता जो है उसके लिए एक चीज़ करनी ज़रूरी है कि हम इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी को जितनी जल्दी एड्रेस कर सकते हैं वो करें। वो कैसे करेंगे, अब हमारे सियासतदानों को आपस में बैठ के साथ जोड़ के बैठना चाहिए कि जी अच्छा इसका कोई वो हल निकालें, लेकिन उस हल को निकाले बगैर जो है हम ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना ये मजीद से मजीद गहरा होता जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे आप ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, econ अलिफ मेरा ट्विटर हैंडल है। आप ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स एक सेपरेट प्लेलिस्ट है अली आफ्ताब सईद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सवालात हैं वो पूछिए, मैं आने वाली वीडियोस में उनका जिस तरह से भी हो सका मैं जवाब दूँ। थैंक यू।